बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉलम जावेद चौधरी 0 पॉइंट, दूसरा रुख, मंगल 22 जनवरी 2019। साहिवाल के वाक़ये ने पूरे मुल्क को उदास कर दिया। मीडिया बार बार 2 मासूम बच्चियां और खौफ के शिकार 10 साल के बच्चे उमैर को दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले ज़ीशान, खलील अहमद, खातून नबीला और 13 साल की बच्ची अरीबा की लाशें भी हर हसास शख्स को खून के आंसू रुला रही हैं। जान देना और जान लेना दोनों अल्लाह ताला के काम हैं। हम इंसान जब भी किसी नए इंसान को जन्म देने का फैसला करें या हम किसी मनसब पर बैठकर किसी की जान ले रहे हों तो हमें कलम और राइफल चलाते हुए 10 मर्तबा सोचना चाहिए। हम अगर किसी बच्चे को जन्म देकर इसकी परवरिश की जिम्मेदारी पूरी नहीं करते या फिर हमारी गफलत से किसी की जान चली जाती है तो हम अल्लाह ताला के गजब से नहीं बच पाते। खुदा हमें माफ नहीं करता। साहिवाल में भी यही हुआ। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD की फायरिंग से 3 बेगुनाहों की जान भी गई और 3 मासूम बच्चों ने अपनी आंखों से अपने वालिदैन को भी मरते देखा। ये देखने से बेहतर था ये बच्चे भी दुनिया से रुखसत हो जाते। क्यों? क्योंकि ये अब नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। इन बच्चों की तकलीफ और बेगुनाहों का खून भी पूरी जिंदगी मारने वालों का पीछा करता रहेगा। ये भी अब नॉर्मल जिंदगी को तरसते रहेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं पुलिस के मुताबिक खलील अहमद का दोस्त ज़ीशान दहशतगर्दों का साथी था, लेकिन पुलिस के पास इसको गिरफ्तार करने के बेशुमार तरीके मौजूद थे। ये सड़क पर गाड़ी रुकवा कर इसे गिरफ्तार कर सकते थे या इसे टूल प्लाजे पर भी रोक सकते थे, और पुलिस ने जब टायरों पर गोली मारकर गाड़ी रोक ली थी तो ये इस वक्त भी इसे जिंदा पकड़ सकती थी। यूं सड़क पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में गाड़ी को छन्नी कर देना, ये कहाँ का इंसाफ, ये कहाँ की इंसानियत और ये कहाँ का प्रोफेशनलिज्म है। हम इसकी जितनी भी मजम्मत करें कम होगी। बहरहाल ये वाकया हो गया और ये हकीकत है, इंसान कुछ भी कर ले वो ऐसे वाकयात को रिवर्स नहीं कर सकता। हम सब मिलकर भी इन बच्चों को इनके वालिदैन वापस कर सकते हैं और ना जिंदगी की सरहद पार करने वालों को वापस ला सकते हैं, लेकिन हम इस वाकये से सीख बहुत कुछ सकते हैं। साहिवाल के वाकये से पहला लेसन रियासत को सीखना चाहिए। हुकूमत कानून बना दे, फायर का हुक्म हमेशा ऊपर से दिया जाएगा और वो ऑर्डर वाज़े और कानूनी होगा और कोई बेगुनाह इस हुक्म की जद में नहीं आएगा। दूसरा, दुनिया के तमाम जदीद मुल्कों में पुलिस के पास मुहलिक असलहा नहीं होता। ये ज्यादातर शॉटगन या पिस्तौल की हल्की गोली इस्तेमाल करते हैं। इससे मुल्जिम अमूमन जख्मी होते हैं, हलाक नहीं होते। मुहलिक असलहा सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के पास होता है और वो लोग इंतहाई माहिर निशानेबाज होते हैं। वो टारगेट के अलावा चूंटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि हमने आम पुलिस को भी क्लाशनकोफ और 303 दे रखी है। चुनाचे ये जब भी फायर करते हैं ये बेगुनाहों को भी जिंदगी की सरहद से बाहर धकेल देते हैं। हमारे मुल्क में बेशुमार नौजवान नाकों पर मौजूद पुलिस की फायरिंग से कत्ल हो चुके हैं, लिहाजा हुकूमत को पुलिस का असलहा भी तब्दील कर देना चाहिए। ये अगर मुमकिन ना हो तो आप इन्हें हल्की गोलियां दे दें ताकि ये मुल्जिमों को सिर्फ जख्मी करें, ये इनकी जान ना ले सकें। और तीसरा, पूरी दुनिया की पुलिस मुल्जिमों को गिरफ्तार करने की एक्सपर्ट होती है। पुलिस एहलकार चंद लम्हों में मुल्जिम को नीचे गिरा लेते हैं और इसकी कलाइयां पीछे ले जाकर बांध देते हैं। ये मुल्जिमों को टीजर के जरिए करंट देकर भी बेहोश कर देते हैं और अब दुनिया में लेजर गन्स भी आ चुकी हैं। पुलिस दूर से लेजर मारकर मुल्जिम को गिरा लेती है, जबकि हमारे मुल्क में आज भी मुल्जिमों को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मिन्नत या गोली। हमारी पुलिस मुल्जिम के पीछे भाग सकती है और ना इसे दबोच सकती है। चुनाचे अहलकार सारे काम राइफल से लेते हैं। ये लोग अच्छे निशानची भी नहीं हैं। ये गोली दाएं चलाते हैं और बंदा बाएं मर जाता है, या फिर ये गोलियों की इतनी बौछार कर देते हैं कि मुल्जिम के साथ साथ हमसाए भी मारे जाते हैं। रियासत को पुलिस की इस कमजोरी पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और चौथा और आखिरी सबक हम आवाम के लिए है।
پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کی تحقیقات کے مطابق ذیشان جاوید کا تعلق دہشت گرد گروپ کے ساتھ تھا۔ یہ لوگ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کے اغوا کے ساتھ ساتھ ISI کے بے شمار افسروں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ یہ موبائل فونز اور انٹرنیٹ کے IP تک تبدیل کر لیتے تھے۔ پولیس اور خفیہ ادارے 8 سال سے ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ 2018 کے آخر میں ان کے ریڈار میں آ گئے۔ بظاہر عام، نیک اور غریب دکھائی دینے والے یہ لوگ اندر سے برگد کی جڑوں کی طرح دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ پولیس اور ایجنسیوں سے بچنے کے لیے یہ ہمیشہ بچوں، خواتین اور فیملیز کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں سے ذاتی تعلقات استوار کرتے ہیں اور پھر ان سے لفٹ لے کر یا انہیں لفٹ دے کر ان کے خاندانوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور بارود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ذیشان جاوید بھی ایک ایسا ہی دہشت گرد یا سہولت کار تھا۔ یہ تحقیقات کے بعد ہی ثابت ہو سکے گا۔ تاہم پولیس اور خفیہ اداروں کا دعویٰ ہے ذیشان سہولت کار تھا۔ 19 جنوری کو گجرانوالہ میں مارے جانے والے 2 دہشت گرد لاہور میں اس کے گھر میں پناہ گزین رہے تھے۔ اس کا رابطہ 15 جنوری کو فیصل آباد میں مارے جانے والے دہشت گردوں کے ساتھ بھی تھا۔ یہ اپنی گاڑی میں خلیل احمد کی فیملی کو بورے والا لے جا رہا تھا اور ساہیوال میں مارا گیا۔ ہم عوام کو اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کسی بھی شخص کو، خواہ وہ ہمارا کتنا ہی پرانا اور قریبی دوست کیوں نہ ہو، ہم اسے فیملی کے ساتھ سفر نہ کرائیں۔ ہم بس یا ٹرین میں سفر کر لیں، ہم اپنے مہمان کو کرائے پر گاڑی لے لیں، لیکن ہم اسے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ کیونکہ کچھ پتہ نہیں کون کب ہمارے بچوں کو ہیومن شیلڈ بنا لے، لہٰذا ہمیں بھی بہرحال چوکنا نہ رہنا ہوگا۔ اور یہ ساہیوال کے واقعے کا وہ دوسرا رخ تھا جو معصوم بچوں اور 3 بے گناہ لوگوں کے قتل کی وجہ سے پورے ملک کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ذیشان جاوید فراموش ہو گیا اور خلیل احمد کی فیملی اور 3 بے گناہوں کے قتل نے اصل کہانی پر پردہ ڈال دیا۔ ہماری زندگی میں دوسرا رخ بہت اہم ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم جب بھی پہلے رخ کو دیکھیں، ہم کوشش کریں ہم دوسرا رخ بھی تلاش کریں، کیونکہ یہ عین ممکن ہے اصل حقیقت دوسرا رخ ہو۔ مجھے یہ تجربہ جمعہ 18 جنوری ہی کو ہوا۔ CPNE کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے جمعے کو اسلام آباد میں میڈیا اینڈ ڈیموکریسی پر کنونشن منعقد کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا میڈیا کنونشن تھا جس میں ملک بھر کے پریس کلب بھی شریک تھے، صحافیوں کی تنظیمیں بھی، ملک کے نامور صحافی، ایڈیٹر، میڈیا مالکان، ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے CEO اور اینکر پرسنز بھی، اور حکومت اور اپوزیشن کے نمائندے بھی۔ ملک میں پہلی بار جمہوریت اور میڈیا پر کھل کر بات ہوئی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اطلاعات فواد چودھری، مریم اورنگزیب اور نیر بخاری نے بھی کنونشن میں کھل کر بات کی۔ میڈیا کے تمام سٹیک ہولڈرز ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اور بے لاگ بات چیت کی۔ میں نے کنونشن میں مالکان کے کاروباری مفادات اور سیاسی ایجنڈے پر بات کی۔ میرے دوست اور گروپ ایڈیٹر ایاز خان نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا، بے شک میڈیا کی انڈسٹری میں سرمایہ کار، صنعت کار اور تاجر آئے، لیکن یہ فیلڈ آج جس خوشحالی کو انجوائے کر رہی ہے، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی مرہون منت ہے۔ یہ لوگ صحافت میں نہ آتے تو ہم آج بھی ہونڈا CD70 پر ہوتے۔ میں نے ان سے اتفاق کیا، یہ حقیقت ہے۔ 2000 تک صحافت صرف 3 گروپوں تک محدود تھی۔ یہ لوگ خود ارب پتی تھے لیکن صحافی خون تھوک رہے تھے۔ پھر بڑے صنعتی گروپ آئے اور صحافیوں کے دن پھرنا شروع ہو گئے۔ ٹیلی ویژن نے خوشحالی کے اس سفر کو مزید بہتر کر دیا۔ ایکسپریس کے CEO اعجاز الحق نے کہا، 2000 تک صحافتی مالکان صحافت سے کما کر دوسرے شعبوں میں لگاتے تھے، لیکن پھر ایسے لوگ آئے جنہوں نے دوسرے شعبوں سے کمایا اور صحافت میں لگا دیا۔ یہ ایک ایسا دوسرا رخ تھا جس سے زیادہ تر لوگ ناواقف تھے۔ کنونشن میں حکومت کو صحافتی برداری اور صحافتی برداری کو حکومت کا موقف سمجھنے کا موقع بھی ملا۔ شرکا نے تسلیم کیا، صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، ملک میں ایک اندیکھا خوف موجود ہے، ہر شخص پریشان ہے اور یہ پریشانی صحافت کے ذریعے پورے ملک میں پھیل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میڈیا کے کندھوں پر بیٹھ کر ایوان اقتدار میں داخل ہوئی۔ میڈیا نے جتنی عمران خان کو سپورٹ دی، اتنی سپورٹ آج تک کسی دوسرے لیڈر کو نہیں ملی۔
لیکن عمران خان نے حکومت میں آ کر سب سے پہلے میڈیا کو ٹارگٹ کیا۔ میڈیا نے حکومت کی تشکیل کے ساتھ ہی سسکنا شروع کیا اور یہ اب ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اخبارات بند ہو رہے ہیں اور ٹیلی ویژن چینلز ڈاؤن سائڈنگ کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو میڈیا کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، اور یہ حقیقت ہے، میڈیا اور جمہوریت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ صحافت نہیں رہے گی تو پھر جمہوریت بھی ممکن نہیں ہوگی۔ اس کنونشن میں فیصلہ ہوا، تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر میڈیا کو بچانا ہوگا، ورنہ پھر ہمیں جمہوریت کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور یہ وہ دوسرا رخ تھا جس سے سانحہ ساہیوال کی طرح زیادہ تر لوگ ناواقف تھے۔ یہ میڈیا کے بحران کو صرف میڈیا کا بحران سمجھ رہے تھے۔ اگر آپ کو آج کا کالم پسند آیا تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید کالم سننے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔ ہما شاہد، پاکستان زندہ آباد۔